بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ یہ کائنات کیسے بنی، انسان کیسے بنا اور ان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو مختلف ادوار کے مختلف لوگوں نے مختلف نظریات پیش کیے۔ کسی نے کہا کہ یہ کائنات حادثاتی طور پہ بن گئی، کسی نے پانی سے کہا، کسی نے کہا انسان مچھلی سے بنا، کسی نے کہا چھپکلی سے بنا، کسی نے کہا بندر سے بنا، کسی نے کوئی بات کہی۔ لیکن اللہ کریم نے اس کو واضح کر دیا کہ کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے منہ بند تھے؟ کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین کے منہ بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھولا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی؟ پھر کیا یہ یقین نہیں کرتے؟ تو یہ ایک قرہ، جیسے ہم ایک مثال لیں کہ ایک غبارہ ہے، اگر اس غبارے کو کسی بھی طریقے سے پھاڑا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مختلف قسم کے ٹکڑے پھیل جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی اس کائنات کے منہ کو کھولا گیا تو بہت سارے ٹکڑے کی صورت میں یہ کائنات بکھر گئی، اور ہر ٹکڑے کی کشش ثقل کی وجہ سے اس کے ارد گرد کے ٹکڑوں نے اس کے گرد گھومنا شروع کر دیا۔ تو نظام کائنات یہ ہے کہ جیسے ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کے گرد بہت سارے وزیر اس کی معاونت کے لیے ہوتے ہیں، پھر ہر وزارت کے ارد گرد ایک دائرہ ہوتا ہے، اس کے مشیران کا، اس کے افسران کا، پھر ہر افسر کے آگے اس کے نظام کو چلانے کے لیے اس کے اختیارات کے مطابق کچھ معاون لوگ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نظام شمسی کی بھی صورتحال تھی کہ سورج جب الگ ہوا ہے تو اس کے ارد گرد زمین، مریخ، عطارد، مشتری، پلوٹو وغیرہ جیسے سیارے نے گھومنا شروع کر دیا۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے نیچے کے آسمانوں کو تاروں کے سنگھار سے آراستہ کر دیا۔ تو اس طرح کے ہزاروں نظام کائنات کے اندر پھیل گئے، اور جب یہ ایک بہت ہی گرم قسم کا ایک مادہ تھا، جو جب زمین اس سے گرم ہوئی، الگ ہوئی تو انتہائی گرم حالت میں تھی۔ تو یہ زمین جب گرمی کی انتہا تری پیدا کرتی ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بارش برسائی، اور یہ بارش اتنی زیادہ برسی کہ اس نے ان گرمی اور بارش کے گیسز بنی، بادل بنے، اور اس طرح سے یہ زمین ٹھنڈی ہوتی چلی گئی۔ جب سردی بہت زیادہ بڑھ گئی اور پانی جذب ہو گیا تو زمین کی سطح خشک ہو گئی، اور اس میں کریکس پیدا ہو گئے، تڑکنے اور پھٹنے کا عمل شروع ہو گیا، اور ایک زمین کا بہت بڑا حصہ تریڑ پیدا ہونے کی وجہ سے زمین سے جدا ہو کر ہوا میں معلق ہو گیا اور زمین کے گرد گھومنے لگا۔ اس کو ہم چاند کہتے ہیں، اور جو گڑھا اس کے نتیجے میں پیدا ہوا تو زمین پر برسا شدہ پانی وہ اس گڑھے میں آ کے بھر گیا اور ایک سمندر کی صورت اختیار کر گیا۔ اور وہ کیا، وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور ان جیسے کوئی نہیں بنا سکتا، کیوں نہیں؟ وہی بڑا پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو اس چیز سے فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح خالق کائنات نے اس پانی کو گڑھوں میں اتار دیا اور زمین کی سطح سامنے آئی، اور یہ سطح خشکی بن گئی، اور پانی پر اور مٹی کا مرکب کیچڑ ایک سمندر کی صورت اختیار کر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے بنایا انسان کو چکنی گوندھی ہوئی مٹی سے، یعنی کیچڑ سے پیدا کیا، اور پھر اس میں ہوا، حرارت، پانی، مٹی کے مرکب سے
تغیر دے کے خمیری کیفیت پیدا ہوئی، اور ان خمیری اجزاؤں کو انتہائی افضل حصہ جو مرکب تھا، جسے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں ظاہر کیا گیا، کہ اس مرکب کے انتہائی بہتر حالت اور بہتر وقت کے حصے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ مفہوم یہ کہ انسان کو زمین کے افضل خمیری مرکب سے پیدا کیا گیا، اور جوں وقت گزرتا چلا گیا انسانی ساخت کے اندر تبدیلی آتی چلی گئی، اور انسان مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے ایک انسانی شکل اختیار کر گیا، جبکہ اس خمیر کے باقی ماندہ حصہ سے وقت کے اعتبار سے دوسری جنگلی نباتات اور حیوانات اور حشرات الارض وغیرہ جیسی چیزیں انتہائی غلیظ حالت سے پیدا کی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے والوں ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کو پانی سے زندگی بخشی، یعنی تمام اجناس حیوانوں کو پانی کی جنس سے پیدا کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی علم اور حکمت کی اعلیٰ ترین اور اللہ کے ہونے اور اللہ سے ہونے کی ایک بہترین ثبوت ہے۔ لہذا انسان بھی پانی کی مدد سے مختلف خمیر کے مدارج طے کرتا ہوا انسانی شکل میں آ گیا۔ پھر ایک جگہ انسان کے بننے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو لیس دار مادے اور نرم مٹی سے پیدا کیا۔ ہم نے زندگی کو لیس دار مادے یعنی نرم مٹی سے پیدا کیا، اور اس مٹی کے مرکب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا کہ ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی جو خمیر سے بلبلا رہی ہو، یعنی خشک مٹی سے جو بجانے سے بجے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ کیفیات کی ترتیب ہے کہ گرمی کے اندر خمیر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو تری کے ساتھ مزید خمیر کی شکلیں بدلتی ہیں، تو وہ سردی میں یہ تری گرمی کی کیفیت کو کم کر کے سردی میں تبدیل کر دیتی ہے، اور سردی کی انتہا خشکی پیدا کرتی ہے، تو خشک حالت میں مٹی کھنکھناتی ہے، اور وہ مثل اور پھر اس میں پانی اگر مکس کیا جائے تو وہ گارے کی شکل اختیار کرتی ہے اور خمیر پیدا ہوتا ہے، اور اس خمیر کے ابتدائی حصے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ سلسال عربی میں گوندے ہوئے مادے کو کہتے ہیں، جس میں خمیری ترش بو آتی ہے، اور کل فخار سے مراد مادہ خمیر مکمل ہونے سے پھول جائے اور اس میں یعنی ہوا کی آمیزش ہو جائے اور اس میں بلبلاہٹ بلبلوں کی آوازیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور وہ اس میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے نفس واحد کو ان جاندار کو ایک انسان سے پیدا جو ہر لحاظ سے ایک تھا، جس میں نامیہ درمیان میں تقسیم ہوا، یعنی اس کا کروموزوم تقسیم ہوا، اور جس سے مشہور ہے کہ حضرت حوا اور آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے پیدا ہوئیں، اور آدم علیہ السلام کی پسلیوں کے آخری مقام پر جو جسم کا درمیانی حصہ ہوتا ہے، اس حصے یعنی درمیان سے اس نامیہ کو تقسیم کیا گیا، اور اس طرح سے حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جوڑے بنائے اور جوڑوں سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام چلایا۔ ہم نے تمہیں خون کی پھٹکی یعنی سپرم سے پیدا کیا، سپرم اور اووم کی آمیزش سے پیدا کیا، اس طرح نامیے کی تقسیم سے آدم اور حوا کے جوڑے کی پیدائش بنی، اور یوں شکم تینی سے شکم مادر تک کا سفر طے کرتے ہوئے سلسلہ چلایا۔ شکم تینی کو قرآن پاک سے مطابقت کرتے ہوئے بہت تفصیلی بات ہو گئی۔ اب شکم مادر کے سلسلے میں قرآن پاک انسان کی تخلیق کو یوں بیان کرتا ہے کہ پھر اس پیدا کیا ہم نے پانی کی بوند سے، پھر ٹھہرایا اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ یوٹرس میں، پھر ہم نے پانی کی بوند کو خون کی پھٹکی میں تبدیل کیا، پھر خون کی پھٹکی کو گوشت کی بوٹی میں، اور گوشت کی بوٹی کو ہڈیوں میں، اور ہڈیوں سے گوشت اوپر پہنایا اور نئی صورت سے اٹھان دی، تو بڑی برکت والا اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ اس کے بعد پانی کی بوند کو ٹھہرایا، جمایا، اور پانی کی پھٹکی کو لوتھڑے کی شکل دی، اس میں ہڈیاں پیدا کیں، اس میں مادہ تولد یعنی سپرم سے ایک بوند سے پھٹکی، پھر مادہ منویہ، اور مادہ منویہ سے یعنی سپرم سے جنین،
اور اس میں اعضاء حیاتی خلیے، ان خلیوں سے اعضاء رئیس بنائے اور اعضاء کے خلیوں سے ہڈیاں اور ہڈیوں پہ جلد اور عضلات کو کھڑا کیا، اور پھر جنین کو بچے کی صورت میں ایک نئی صورت انسانی کی بقا کی صورت عطا کی، جو بڑی برکت والا اللہ تعالیٰ سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ اس طرح اللہ کریم نے انسان کو مختلف مراحل سے گزار کے تخلیق کیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان تمام توہمات کو اور ان تمام خیالات کو جو مختلف قسم کے اسکالرز مختلف ادوار میں ارسطو سے پہلے، ارسطو سے بعد، بقراط سے پہلے دیتے آئے، ان سب کو رد کر کے انسانی تخلیق کو ابتدا سے انتہا تک ترتیب وار بیان فرما دیا، اور اس کے بدن کو علم الابدان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہترین حالت میں پیدا کیا، اور جو تخلیق آدم کے سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ تخلیق کائنات کے سلسلے میں قرآن پاک کی آیات نشاندہی کرتی ہیں، سائنس اس کو آج بھی ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انسان کو بنایا۔ اب اگر ہم انسانی ابتدا جس سیل سے ہوتی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی شکل کچھ یوں ہے کہ ایک اووم کو یعنی اسپرم کو اگر دیکھا جائے تو اسپرم کی شکل کچھ اس طرح سے دیکھنے میں آتی ہے مائکروسکوپک۔ تو اس اسپرم کو اگر ہم دیکھیں تو اس شکل کا اسپرم نظر آتا ہے، جو بہت تیزی سے ایک محلول کے اندر گردش کر رہا ہوتا ہے، اور 1 ملی میٹر میں ملینز آف ملینز اس طرح کے خلیات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں اس سیل سے اٹھایا، تو یہ سیل جو تھا یہ حصہ آگے چل کے آدمی کا دماغ بنا، اور اس کے چہرہ، اس کا شکل، اس کی ساری چیزیں اس سے تخلیق ہوئیں، اور یہ حصہ جسم کا اسپائنل کارڈ بنا، اور اسپائنل کارڈ کی ایسیسریز پھیلتے پھیلتے یہ انسان بن گیا۔ تو علاقہ کا معنی علق یعنی ریڑھ کی ہڈی کی بنیاد اس جونک کی طرح کا ایک سپرم جو ہے باڈی کا ایک سپرم اس شکل کا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ہوتا ہے، اور قرآن پاک نے اسی طرح سے اس کو بیان کیا ہے۔ اور پھر اس کو اووم کے اندر یہ داخل ہو جاتا ہے، یعنی اووم میں جب یہ داخل ہوتا ہے یعنی وہ انڈے جو کہ مادہ سے ملتے ہیں اس میں یہ پینیٹریٹ کر جاتا ہے، اور اس کے لیکوڈ سے اس میں موجود جو مادے ہیں وہ اس کی پرورش کا باعث بنتے ہیں، اور یہ پھیلتا پھولتا رہتا ہے اور ایک انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اسی کی یعنی ایسیسریز سے دل بنتا ہے، جگر بنتا ہے، اور پھر تحال اور باقی اعضاء اور ان کی ایسیسریز بنتے بنتے یہ انسان مکمل ہو جاتا ہے۔ جب یہ 4 مہینے میں انسان مکمل ہوتا ہے تو ایک برقی روح اس کے اوپر ہٹ کرتی ہے، اور اس کا قلب جو ہے وہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا دوران خون اس کے اندر پھیلاؤ پیدا کرتا ہے، اور یہ انسان ایک یعنی کہ روح طبعی اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور یہ انسان حرکت ماں کے پیٹ میں شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی سے حیات بخشی۔ آج کل مشاہدہ اور تحقیق ہے، پانی جمادات کو تحلیل ہو کر پانی کی مدد سے نباتات کو وجود کی پرورش کرتے ہوئے پختہ حیوانات بنتے ہیں۔ یہ سارا نظام ایک بڑے محلل ہونے کے خواص سے عمل پذیر ہوتا ہے، اور اس طرح تحقیق سے ثابت ہوا کہ پانی ہی ہے جو اپنے ہر روپ سے حیات کو قائم رکھے ہوئے۔ ان فرمادات کو اگر دیکھا جائے تو پھر 2 افضل علم سامنے آتے ہیں جو پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، علم الادیان اور علم الابدان۔ تو اس بات کا واضح ثبوت مل گیا کہ بدن صحت اور مرض کا ماخذ بھی یہی دین کا علم اور علم الابدان، یہ 2 علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک
میں فرماتے ہیں کہ ہم نے کائنات کو 7 دن یعنی 7 ادوار میں پیدا کیا. ان 7 ادوار کو ہم طب کی بنیاد مانا گیا. امور طبیعہ اگر ہم دیکھیں کہ وہ امور جن سے زندگی وجود میں آئی اور زندگی قائم رہتی ہے وہ 7 ہیں. اگر ان میں سے ایک کو بھی کم کر دیا جائے تو زندگی اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے. لہذا یہ امور طبیعہ اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلے ارکان اللہ تعالیٰ نے وجود میں لائے اور ان ارکان کے باہمی ملاپ اور ان کے اثرات کو توڑ کر ایک درمیانی کیفیت پیدا کی جس کو ہم مزاج کہتے ہیں. اور ان مزاج میں تحلیل اور تغیر پیدا کر کے اخلاط اللہ تعالیٰ نے بنائے اور اخلاط پر روحوں کی برق ہوئی اور الیکٹرک میگنیٹک ریزوننس کے قائم ہوئی جس کے نتیجے میں روحوں کے مثبت اور منفی بار بنے اور ٹیشوز بنتے چلے گئے جیسے اینڈوکرائن اور ایگزوکرائن گلینڈ، سمپیتھیٹک اور پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم، مسلز کے اندر اسکیلٹل اور اسموتھ مسلز، یہ بار بنتے چلے گئے اور وہ اعضاء بن گئے، اعضاء میں پیوست ہو گئے اور اعضاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر روح ڈال دی اور وہ قوت، روح کی وجہ سے قوت پیدا ہوئی اور قوت کی وجہ سے حرکت اور حرارت پیدا ہوئی جو اعضاء اپنے افعال انجام دینے لگے. اس طرح سے یہ 7 امور، 7 سٹیجز ہیں جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کائنات کو 7 ادوار میں پیدا کیا اور یہی ہماری طب کی بنیاد ہے. بہت شکریہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.